السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور شرک سے اجتناب۔ اصطلاح شریعت میں توحید کہتے ہیں افراد اللہ بما یختص بہ، کہ اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں ان میں اللہ کو یکتا اور تنہا سمجھنا۔ جیسے عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی کو شریک و سہیم نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو افعال ہیں وہ اس کی خصوصیت ہے، مثلا خلق ہے، رزق ہے، تدبیر ہے، اس میں اللہ کو یکتا اور تنہا سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات جلیلہ جو ہیں، اس میں ان صفات میں اللہ کے اسماء میں اس کو یکتا اور تنہا سمجھنا، اس میں کسی کو شریک اور سہیم نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے۔ صفات اللہ کی اس کو ماننا بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف یعنی بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ تو جب ہمیں توحید کی تعریف معلوم ہو گئی تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ انسان و جنات اور کائنات کا مقصد تخلیقی توحید کا اس بات ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، انسان و جنات کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ سب لوگ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے اس بات کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی حکم دیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور انہیں حکم دیا کس بات کا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، بتوں سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، طاغوت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سرکش و باغی، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، یہ طاغوت ہے، اور خیر کے کاموں سے پھیر کر کے گمراہی کی طرف لے جانے والا طاغوت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یطلق ایضا علی الشیطان والکاہن والساحر، طاغوت کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے، کاہن پر بھی ہوتا ہے، جادوگر پر بھی ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْأَصْنَامِ، اور اسی طرح ہر وہ انسان، ہر وہ جنات اور ہر وہ بت جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ طاغوت ہے۔
اس تعریف کی روشنی میں وہ قبر بھی طاغوت ہے جس کے سامنے بہت سے مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قبر کو معبود بنا لیا۔ قبر کو، یہ قبر، یہ وثن ہے، یہ بت ہے۔ اس بات کو میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ ایسی قوم پہ، ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ امام البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی معنی کی ایک روایت موطا امام مالک میں ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مرسل روایت ہے لیکن اس صحیح روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، یعبد کا لفظ ہے، اس میں زیادہ ہے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر بھی یہ بت ہے، اگر اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس سے التجا فریاد کی جائے، اس سے استغاثہ کیا جائے، ظاہر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اب کسی قبر والے کے لیے اس کو خاص کر لیا جو اللہ کے لیے چیز خاص تھی، تو یہ اس کی عبادت ہوئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان لانے والے ہیں یعنی ایمان کے دعوے دار ہیں وہ مشرک ہیں۔ اس آیت کریمہ نے وضاحت کر دیا کہ بے شک کسی کا دعویٰ ایمان کا ہو، بے شک وہ اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن کیوں نہ رکھ لے، لیکن اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کرتا ہے، دعا ہے، نذر ہے، نیاز ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ کتاب التوحید جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف سے انیق ہے، اس کی روشنی میں تو معلوم کیا ہوا کہ قبر کو اگر بنا لیا جائے سجدہ گاہ تو وہ بت ہے۔ طاغوت کی تعریف میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب توحید کی بات آتی ہے تو توحید کو کما حقہ اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جب اس کے ضد کو سمجھ لیں۔ وہ مشہور مقول ہے نا، وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اشیاء کی پہچان، اشیاء کی وضاحت ان کے ازداد سے ہوتی ہے، اپوزٹ سے ہوتی ہے۔ الاشیاء تعرف بأزدادها، تو جب تک شرک کو آدمی نہیں سمجھے گا، شرک کی قباحت و شناعت نہیں سمجھے گا، اس سے اجتناب کی کوشش نہیں کرے گا، تب تک وہ توحید کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان کہلانے والے شرک میں لت پت ہیں، اس لیے کہ وہ شرک کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء حسنہ میں کسی غیر کو شریک کر لینا، یہی تو شرک ہے۔ بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں، شرک میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کار خیر کر رہے ہیں، ایک صالح شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے عقیدت رکھ رہے ہیں۔ ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں، جب عقیدت میں غلو ہونے لگے تو عقید توحید یہ عقیدہ رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ اقوام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور بعد کے لوگوں میں جب انہوں نے انبیاء اور صالحین کی عقیدت میں غلو کیا تو وہ شرک میں لت پت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جن 5 لوگوں کا ذکر آتا، ود، سواع، یعوق، نصر، یہ صالحین تھے، نیکوکار لوگ تھے۔ لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیسے ان کی پوجا شروع ہوئی۔
ان کی وفات ہوئی، شیطان آیا، جب آگے نسل آئی آنے والی تو کہا یہ بڑے بڑے لوگ تھے، جب برائیاں تم کرتے تھے تو روکتے تھے تمہیں، اب یہ نہیں رہے تو ان کا مجسمہ بنا لو، پہلے مجسمہ بنوایا۔ پھر آنے والی نسل جب آئی اس نے اپنے گھروں میں مجسمہ دیکھا رکھا ہوا، شیطان آیا ان کو بہکانا شروع کیا کہ ارے یہ جو مجسمے رکھے ہوئے نا بڑے بڑے بزرگوں کے ہیں، صالحین کے ہیں، اتقیاء کے ہیں، اور تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ بناتے تھے، اللہ سے پہنچنے کا ذریعہ بناتے تھے۔ تو وہ پھر اگلی نسل آئی، جھکا دیا ان کے سامنے۔ اس طرح سے صالحین میں غلو کی وجہ سے شرک کا دروازہ کھل گیا۔ آج بھی صالحین ہے، ظاہر ہے، تو آج کے جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں اگر صالحین اور نیکوکار لوگوں کے بارے میں غلو کریں گے تو شرک سے بچ نہیں سکتے، جبکہ شرک سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں دیکھیے، وہ دعا کرتے ہیں کیا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ بت، طاغوت، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کی جائے وہ طاغوت ہے۔ آج جتنے مزار ہیں اتنے پروردگار مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں ہمارے بر صغیر میں، بڑے افسوس کی بات ہے، اور بھی جگہوں پر یہ چیز ہے، لیکن یہاں تو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک موحد کا دل بے چین ہو جاتا ہے جب وہ شرک کے مظاہر دیکھتا ہے۔ اور یہ مظاہر کیوں وجود میں آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کا معنی مفہوم نہیں سمجھا، تو توحید کو کما حقہ یہ نہیں سمجھ سکے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سب سے پہلی دعوت توحید کی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت شعیب ہو، حضرت صالح ہو، حضرت ہود ہو، جن کا ذکر جمیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو توحید یہ پہلی بھی دعوت ہے، یہی آخری دعوت ہے، ہمیشہ کی دعوت یہی توحید ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ لیکن اس توحید کی اہمیت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ شرک کو نہیں سمجھا انہوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ ایک اللہ کی عبادت، ظاہر ہے ایک اللہ کی عبادت شیطان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے ملمہ کاری کی، شرک کو اس طرح سے ملمہ سازی کر کے لوگوں کے سامنے پروسا پیش کیا کہ بہت سے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار تھے وہ مشرک بن گئے، جیسا کہ سورہ یوسف کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ آج ہمارے یہاں کتنے مزار ہیں جن کی عقیدت میں گرفتار ہو کر کے لوگ وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اور تف تو تب ہوتا ہے جب انسانوں کو چھوڑ کر کے جانوروں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک دل دہلانے والا، دل دہل جائے گا کسی موحد کا واقعہ سناؤں۔ صراط مستقیم ایک پرچہ نکلتا ہے برمنگھم سے، برطانیہ سے، جنوری سن 1999 کے شمارے میں ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، سندھ کا واقعہ، کہ سندھ میں ایک قبر پہ لوگوں کی حاضری ہر جمعرات کو ہوتی تھی اور بڑی بھیڑ لگتی تھی، مرد و خواتین سبھی۔ وہ خواتین جن کو آج مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، مزاروں کی زینت بننے کے لیے وہ ہمیشہ نہ صرف کہ تیار رہتی ہیں بلکہ مردوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اب وہ قبر ایک درخت کے نیچے، ہزاروں کا مجمع جمعرات کو اکٹھا ہوتا، نذر ہے، نیات ہے، سب کچھ اسی قبر والے سے، دعا، التجا، فریاد اسی قبر والے سے۔ جانتے کیا ہوا؟ ایک دن وہ جو دو بھائی سگے مجاور تھے، ہداؤں کے مجمع میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ہاتھ دونوں کھڑے کر کے انہوں نے کہا اپنے کہ بھائیو بہنوں سنو،
اتنے برسوں سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے، التجا و فریاد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں قبر والے سے. ہم آپ کو اس کی حقیقت بتائے دیتے ہیں. یہ کسی بزرگ کی قبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے گدھے کی قبر ہے. اب کچھ لوگ مارنے دوڑے، چیمی گوئیاں ہونے لگی. کسی نے کہا یہ سٹھیا گئے ہیں، ضرور بابا کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوگی، بابا نے ان کی مت مار دی ہے. لیکن ان کو تو پتا تھا، حقیقت ان کو معلوم تھی نا. انہوں نے کہا کچھ لوگوں کو یہ تڑپ ہوئی، جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے، ذرا سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. قریب آئے، کہا کیا بک رہے ہو تم لوگ، تم دونوں کیا بک رہے ہو؟ کہا ہم بک نہیں رہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں. ہم دونوں سگے بھائی ہیں، ہمارے پاس ایک گدھا تھا، بار برداری کا کام لیتے تھے، وہی ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھا. ایک دن وہ مر گیا. کافی سال اس نے ہماری خدمت کی. ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنی خدمت کی ہے، ظاہر ہے کوئی جانور ہو، انسان ہو، جب زیادہ دن رہتا ہے پاس میں اور وہ جب خدمت گزار ہو تو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، فطرت ہے انسان کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ ایسی کیوں پھینک دی اس کی لاش چیل کوے کتے کھائیں بھبوڑے، اس لیے ہم نے اس درخت کے نیچے قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا. ہم بھول گئے. کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ درخت پر کپڑا بندھا ہوا ہے، شاخوں سے کپڑے لٹک رہے ہیں. ہمارے دل و دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ہم چادر ڈال کر کے قبر پہ بیٹھ گئے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. ہمارے گدھے کی ہڈیوں کے طفیل ہمارے بیٹے پڑھ لکھ کر کے آفیسر بڑے بڑے ہو چکے ہیں، لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، آمدنی بے انتہا ہے. اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بزرگ کے نام پہ ایک گدھے کی قبر پہ لوگوں کو سجدہ کرواتے تھے. تو اس لیے ہم نے اعتراف کیا ہے، جو سزا آپ چاہیں ہمیں دیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہمیں آپ تھوڑی مہلت دیجئے، ابھی ہم پھاوڑا لاتے ہیں اور کھود کر کے قبر آپ کو دکھاتے ہیں. کچھ لوگ ٹھیک ہے، کچھ لوگ منع کرنے لگے، ارے بڑی گستاخی ہوگی بابا کی شان میں، یہ جھوٹ بک رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ جن کو یہ طلب تھی کہ دیکھیں کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، جا کر کے لے کر کے آؤ. وہ لائے اور جب انہوں نے قبر کھودی اور ہڈیاں تو ان کے بارے میں پتہ نہیں کس کی ہڈیاں ہیں، لیکن کھوتے شاہ، پنجابی میں کھوتا گدھے کو کہتے ہیں، ان کا سر لمبا سا برآمد ہوا. لوگ توبہ استغفار کرتی ہو یہاں سے. آج کتنے گدھے شاہ، کتنے کتے شاہ، کتنے بندر شاہ اس طرح محو استراحت ہیں اپنی قبروں میں، اور وہ مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں. اور وہ پیشانیاں جو اللہ کے سامنے مشکل سے جھکتی ہیں، مسلمان ہیں وہ پیشانیاں، ان پیشانیوں کے لوگ مسلمان ہیں، لیکن وہاں جا کر کے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں. کہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کی قباحت اور شناعت نہیں سمجھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس بات کو نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اللہ مشرک کی بخشش نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کو بخش دیں. یہ شرک کی بہت بڑی قباحت اور شناعت ہے کہ شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے. میرے بھائیوں، یقین جانو یہ روش کفار اور مشرکین مکہ کی روش ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی دعا کرو اللہ سے، دعا کرو فلاں سے، تو یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، صالحین کی قدر نہیں کرتے، یہ ان کے گستاخ ہیں. نہیں، یقیناً ہم اولیاء، بزرگ اور جو صالحین ہیں امت کے، ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان سے مانگتے نہیں ہیں. ماننا ایک الگ چیز ہے کہ ہم ان کو بزرگ مانیں، ہم ان کو صالح تسلیم کریں، نیکوکار تسلیم کریں، مانے کہ نیک تھے بظاہر. اس لیے کہ شریعت میں تو ظاہر پہ حکم لگانے کا وہ ہے نا کہ ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے، باطن ملک کے کیا نہیں جانتے. لیکن زندہ تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے تو کہیں گے. لیکن مرنے کے بعد یا ان کی زندگی میں ہم ان سے مانگیں گے نہیں. یہی توحید ہے. تو توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ توحید کی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اسی لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ رب العزت نے جاری فرمایا.
اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمائی، اور آپ نے پہلی دعوت جو اپنی قوم کو دی وہی یہی دعوت تھی توحید کی. فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہماری کامیابی کی ضمانت توحید ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامرانی کی ضمانت و گارنٹی توحید ہے. یہ توحید کی اہمیت ہے. ہمارا مقصد تخلیق توحید ہے، رسولوں کی بعثت کا مقصد توحید ہے. تو اس توحید کو سمجھنا، شرک سے بچنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے، اور خصوصاً ان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ شرک کے مظاہر کتنے ہیں، شرک کے مظاہر کس قدر ہیں اس امت میں، اور کس طرح سے لوگ شرک کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اور مسلمان ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.